السلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم نے گزشتہ ویڈیوز میں بتایا تھا کہ لطیفہ قلب کی جو چابی ہے وہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کے ماتحت ہے، یعنی اس کا فیض جو ہے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام عطا کرتے ہیں، اور اس کا تعلق جو ہے عالم ملکوت سے ہے۔ اسی طرح اس کے بعد جو ہے لطیفہ روح ہوتا ہے، جس کی چابی حضرت نوح علیہ السلام یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ وہ بندہ عالم ملکوت اور عالم ارواح تک کمیونیکیٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تیسرا اسٹیپ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سری کا، جو کہ سیدنا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے تعلق رکھتا ہے۔ اسی کا فیض حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام عطا کرتے ہیں۔ چوتھا جو لطیفہ ہے، لطیفہ خفی ہے، اور اس پہ جو ہے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کا جو ہے فیض ہے، جس کو حضرت عیسیٰ روح اللہ فیض دیں تو وہ انسان دست شفا، وجود شفا حاصل کر لیتا ہے، جس کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، انہیں شفا حاصل ہو جاتی ہے۔ اور یہ لطائف جب ایکٹیو ہو جاتے ہیں تو اس سے آگے جو ہے وہ پانچواں لطیفہ ہے، جسے لطیفہ اخفا کہا جاتا ہے۔ لطیفہ خفی کے بعد جب اخفا آتا ہے تو اس کا مقام جو ہے درمیان سینہ ہے۔ چاروں لطائف کو ہینڈل کرتا ہے۔ چاروں لطائف کو کمیونیکیٹ کرنے کے بعد جب انسان اس کا ذکر کرتا ہے، اور سارے لطائف جو گزشتہ اس نے کیے ہوتے ہیں ان کو 15 منٹ، 20 منٹ یا 30 منٹ ایک لطیفے کا جب ذکر کرتا ہے، ریوائنڈ کرتا ہے، اور پھر لطیفہ اخفا کی طرف جاتا ہے، تو سارے انوارات اور تجلیات کمیونیکیٹ ہو جاتی ہیں، اور اس لطیفے کا جو فیض ہے وہ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عطا ہوتا ہے۔ کیا ہی خوب ہے، کیا وہ کتنے خوش نصیب ہیں جن کے یہ لطائف ایکٹیو ہیں۔ اور جو لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارا کون سا لطیفہ ایکٹیو ہے یا نہیں ہے، وہ میری ویڈیوز دیکھ کے خود ہی سمجھ جائیں گے، اور کسی سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ تو حضرت سیدنا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کا فیض عطا کرتے ہیں۔ اس کا رنگ جو ہوتا ہے جامنی بنفشی رنگ ہوتا ہے، اور اس رنگ پہ کانسنٹریٹ کیا جاتا ہے، دھیان کیا جاتا ہے، اور اس نور کو جب کانسنٹریٹ کیا جاتا ہے تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بنظر فیض دیکھتے ہیں، اور اس کو وہ تعلیمات عطا ہو جاتی ہیں، جس سے وہ
یہ اس لطیفے کا فیض حاصل کر لیتا ہے۔ دیکھیں جس طرح کی جس پیغمبر علیہ السلام کو معجزات یا تصرفات عطا ہوئے ہیں، اس لطیفے کے حاکم آپ کو جزوی صفاتی اسی طرح کے ہی جو ہے فیض دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا فیض جو تھا وہ تھا فیض جو تھا وہ کلام ماورا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ سے وہ گفتگو کرتا تھا اور دوسرے تو نہیں سنتے تھے نا، وہ تو صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی سنتے تھے۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو عطا ہوا وہ شفائے امراض، ظاہراً مردوں کو زندہ کرنا، بیماروں کو صحت دینا، یہ چیزیں عطا ہوئی تھی۔ تو جس پیغمبر کے تحت جس طرح کی معجزات ہوتے ہیں اسی طرح کی کرامات اس بزرگ کو عطا ہوتی ہیں بوسیلہ اس پیغمبر علیہ السلام کے، کیونکہ ان کی جو کی ماسٹر کی ہے وہ ان کے پاس ہے۔ وہ جس کو جانے دیں، جس کو نہ جانے دیں، جس کو داخل ہونے دیں، جس کو نہ داخل ہونے دیں، ہمارا کام صرف ایک پریکٹس کرنا ہوتا ہے۔ فیض، کرم، دعا، عطا، نگاہ کرم، عنایت انہی کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام کی ارواح جب نظر التفات کرتی ہیں تو اس کی جو فیض ہے، برکات ہیں، وہ عطا ہو جاتی ہیں۔ اس میں ایک خاص بات میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، حیات مبارکہ کا پل پل، سیکنڈ سیکنڈ معجزات سے بھرا ہوا ہے۔ لیکن وہ کون سا معجزہ ہے جس کی دم سے آج بھی ہم قائم ہیں، مسلمان قائم ہیں؟ وہ ہے جس کے دم سے مساجد آباد ہیں، جس کے دم سے مدارس آباد ہیں، جس کے دم سے عرب کے فصیح اللسان قوم جو تھی وہ بھی چپ کر کے بیٹھ گئی، کیونکہ انہوں نے ایسا کلام نہیں دیکھا تھا نہ سنا تھا، اور وہ ہے کلام مقدس قرآن مجید فرقان حمید۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو معجزہ ہے، وہ بڑا معجزہ جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ تو آپ کو قرآن مجید عطا کیا گیا تھا، اور جب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی کو لطیفہ اخفا کی تعلیمات دیتا ہے تو اب کیا ہوتا ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ فصیح اللسان شاعر صوفیہ، جیسے اگر ہم ہندوستان میں بات کریں تو امیر خسرو ہے، احمد رضا بریلی صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ اگر بات کریں تو بو علی قلندر ہے، قلندر شہباز ہیں، شاہ عبداللطیف بھٹائی سندھ میں ہیں، قلندر شہباز حضرت محمد عثمان مرندی رحمۃ اللہ علیہ سندھ میں ہیں۔ تو یہ فصیح لسان ان کے شاعر ہیں، اشعار ان کے ہیں، ان کی پوئٹری فصیح لسان ہے۔ یہ کب ہوتی ہے عطا؟ جب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو لطیفہ اخفا کا نور تفویض کرتے ہیں، نور فیض دیتے ہیں، تب انسان کے وہ گانٹھ کھل جاتی ہے۔ یعنی آپ کو چاروں لطائف تو ہیں، لیکن ان چاروں لطائف کی کیفیات، مشاہدات آپ بیان کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ تب اہلیت مل جاتی ہے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو وہ فیض دیں گے تو آپ اہل ہو جائیں گے، اور آپ کی زبان سے وہ نایاب کلمات، وہ نایاب جواہرات نکلیں گے
جن سے سارا عالم فیض حاصل کرتا ہے، جیسے شاذلیہ سلسلہ میں حضرت سیدنا ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے کلمات شاکارات ان کے سلسلے میں جو ہیں، جیسے درود تاج ہیں، جیسے قصیدہ بردہ ہے، جیسے جو ہے دلائل الخیرات ہے، یا بے شمار مقبول اقوال جو آپ لوگ مقبول ایسی کلام آپ سنتے ہیں مختلف اولیاء کرام سے، یہ فیض ہوتا ہے مقام اخفا کا۔ اور جیسے حضور سیدنا غوث الاعظم غوث صمدانی قطب ربانی محبوب سبحانی قندیل نورانی محی الدین حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے قصیدہ غوثیہ کہا ہے، چہل کاف کہی ہے، تو یہ در نایاب الفاظ کب نکلتے ہیں انسان سے؟ جب وہاں سے فیض ہوتا ہے، جب وہاں سے دعا ہوتی ہے، جب وہاں سے عطا ہوتی ہے۔ کہاں سے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار سے، وہ مقبول بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ وسلم ہوتا ہے، اور یہ بہت بڑا اعلیٰ مقام ہوتا ہے۔ تو پھر وہ عطا ہوتا ہے، وہ آپ کا جو علم کا جو سمندر ہے وہ ٹھاٹھے مارتا ہوا آپ کی زبان سے نکلے گا، آپ کی زبان سے رواں ہوگا۔ ایسے کلمات جو کہ شاکار ہوتے ہیں، ایسے کلمات جو دلوں کو چھو لیں، جو دلوں میں گھر کر جائیں، جو انسان کو سکون دیں، یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو عطا ہوتی ہیں، اور یہ کسی کی محنت نہیں ہوتی۔ اب یہ ہو گئے، اس میں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اس لطیفہ سے دو طرح کے کلمات ملیں گے، کچھ کلمات شاعرانہ ہوں گے، کچھ کلمات نثر میں ہوں گے۔ دونوں میں مقبول کلمات رباعیات، مقبول مناجات، مقبول نعت، مقبول حمد، ایسی حمد جس کو آپ حیران ہو جائیں کہ یہ کلمات کیسے آ گئے، تو یہ آپ کا فیض نہیں، یہ آپ کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہوتی ہے، عطا ہوتی ہے، عنایت ہوتی ہے، اور اس عنایت کو، اس دعا کو بزبان اپنی زبان سے آپ بول رہے ہوتے ہیں۔ فیض نور جو ہے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عطا ہوتا ہے۔ جیسے ہیر وارث، جیسے وارث علی شاہ پنجاب کا بزرگ ہے، اس کی شاعری ہے، بابا بلے شاہ کی شاعری ہے، تو ایسے دیگر بھی ہوں گے جن کے مجھے نام نہیں آتے، میاں محمد بخش ایسے بزرگ ہیں، تو ان کے کلمات جو ہوتے ہیں وہ شاعرانہ ہوتے ہیں، تو لیکن وہ ایک پہنچ رکھتے ہیں دلوں میں پہنچنے کے لیے۔ ایسے کلمات میں جو ہے حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ گولڑا شریف رحمۃ اللہ علیہ کی نعتیں ہیں۔ ایسے کلمات میں سیدنا حضرت احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہیں نعتیں ہیں، حمد ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا ان بزرگان دین جس بھی مکتب فکر سے ہیں۔ آپ مکتبوں کو چکروں میں نہ پڑیں، آپ فرقوں میں نہیں بٹیں، جس بھی بزرگ کے جو ہیں ان شاعریوں کو دیکھیں، اقوال کو دیکھیں، تو آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا، آپ کو روح کو سکون ملے گا۔ تو یہ کلمات فیض ملتے ہیں اولیاء کرام کو بوسیلہ حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے۔ اور پھر اگر کسی کو یہ نہیں ملتا، یعنی وہ اشعار نہیں کہتا، تو پھر اس بزرگ کی دوسری کیا نشانی ہے کہ آپ سمجھیں کہ اس کا فیض ہے؟
تو اس کی ایک یہ نشانی ہوتی ہے کہ جب وہ بندہ لاکھوں کروڑوں اربوں لوگوں کے ساتھ بھی جب بات کرے گا، گفتگو کرے گا، خطاب کرے گا، تو وہ ایک لفظ بولے گا اور وہ ایک لفظ ہر بندے کے دل کو چھو لے گا، ہر بندے کے دل کو چھو لے گا۔ کوئی جو جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھا ہے، وہ ایک لفظ اس بندے کی نیت کے مطابق اس کو وہ ٹچ کرے گا اور ہر بندہ یہی سمجھے گا کہ یہ بزرگ جو ہے مجھ سے مخاطب ہے۔ تو یہ کلام کی فصاحت اس اولیاء کرام کو تبھی حاصل ہوتی ہے جب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فیض ہوتا ہے، لطیفہ اخفا ایکٹ ہوتا ہے۔ جیسے حضور سیدنا غوث العظم، غوث سمدانی، قطب ربانی، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، محی الدین حضرت عبدالقادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جب خطاب فرماتے تھے تو لاکھوں کے مجموعے میں، ہزاروں کے مجموعے میں جب وہ سنتے تھے تو ہر جو بزرگ ہوتا تھا وہ اپنے مقصد کے مطابق آپ کے کہے ہوئے الفاظ سمجھتا تھا، اور اگر وہ عالم ہوتا تھا تو اس عالم دین کو انہی کے مطابق جواب ہوتا تھا۔ یعنی وہ لفظ ایک بول رہا ہے لیکن مقصد سب کو الگ الگ مل رہا ہے۔ تو اس طرح کا بھی معجزہ عطا ہوتا ہے اولیاء کرام کو جب وہ لطیفہ اخفا ایکٹ ہوتا ہے۔ اور میں نے ایسے اولیاء کرام کی صحبت میں رہا ہوں، ایسے اولیاء کرام کے ساتھ بیٹھا ہوں، ان کے ساتھ جو ہے خورد و نوش کی ہے، کھایا پیا ہے، ہم پیالہ ہم نوالا ہے۔ اور کیونکہ بزرگان دین کے ساتھ رہے ہیں تو یہ تھوڑے تھوڑے نکات ہم جیسے ناقص بندوں کو بھی سمجھ میں آ جاتے ہیں، اور ہم لوگ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تاکہ آپ لوگ بھی اس سے فیض حاصل کریں، سمجھ جائیں۔ بندے کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جب ان کے صحبت میں بیٹھیں گے سمجھ جائیں گے کہ یہ کہاں، کیونکہ جو نشانیاں ہوتی ہیں وہ آپ سمجھ جائیں گے۔ تو یہ ایک اعلیٰ مقام ہے۔ جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ جو ہے وہ قرآن عربیہ ہے، عربی زبان کا قرآن مجید ہے، اور اس کی جواب دینے کے لیے پورے عرب کے شعراء، پورے عرب کے فصیح لسان لوگ جو ہے نکل پڑے تھے، لیکن ایک حرف کا جواب نہیں لا سکے۔ اور آج بھی اس قرآن مجید فرقان حمید کا یہ معجزہ ہے کہ ان میں آج بھی آیات کا جب ترجمہ کرتے ہیں، تفاسیر کرتے ہیں، تو علماء خود جو ہے ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں۔ ایک آیت ہوتی ہے، ایک اسم ہوتا ہے، ایک لفظ ہوتا ہے، لیکن ہر مفسر اپنا اپنا ترجمہ کرتا ہے۔ ترجمہ وہی کرے گا، تفسیر علیحدہ کرے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اور پھر ان رائے کو، ان خیالات کو پہ جو ہے علماء میں اختلافات بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں ان کی طرف نہیں سوچنا، ہمیں یہ سوچنا ہے کہ یہ کلام مجید کا معجزہ ہے کہ انسان کو باؤنڈ نہیں کرتا، آپ کے خیالات کو وسعت دیتا ہے، آپ کی سوچ کو وسعت دیتا ہے، آپ کے جو ہے علم میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ زمین کی باتیں بھی اس میں ہیں، آسمانوں کی باتیں بھی اس میں ہیں، وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم نے دیکھا ہے، وہ چیزیں ہیں جو ہم نہیں دیکھی، وہ چیزیں جو ہمارے علم میں ہیں، جو چیزیں ہمارے علم میں نہیں ہیں وہ بھی قرآن مجید میں ہیں۔ عالم برزخ کے احوالات، قیامت کے احوالات،
یہ کائنات بنی، کائنات بننے سے پہلے کے احوالات سب کچھ اسی میں ہے، لیکن ہماری سمجھ جتنی ہوگی، جتنا ہمیں فیض ملنا ہوگا، اتنا ہی ہمیں عطا ہوتا ہے۔ تو یہ ایسے ہی ہے، جب کوئی روحانیت میں قدم رکھتا ہے، لطائف ایکٹیو ہوتے ہیں، اور پھر لطائف کا جو 5واں لطیفہ اخفا ایکٹیو ہو جاتا ہے، تو آپ کے علوم کا جو سمندر ہے، نور کا جو سمندر ہے، وہ آپ کے زبان پہ جاری ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ عزیز آپ لوگ اس سے استفادہ کریں گے۔ خدا حافظ۔